کلاس سیکنڈ ایئر اردو میں چوتھا سبق محنت پسند خردمند، مصنف مولانا محمد حسین آزاد۔ عبارت ہے اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراغ کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ محنت پسند خردمند، مولانا محمد حسین آزاد، سیاق و سباق۔ مولانا محمد حسین آزاد کے مجموعہ مضامین دائرۂ خیال میں شامل مضمون محنت پسند خردمند میں مکفّہ نثر کا عمدہ کا نمونہ پیش کرتے ہوئے تمثیلی انداز میں محنت کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ تمثیل کے تمام کردار اسم بامسمہ ملک فراغ تھا۔ بادشاہ خسرو آرام، رعیت خوشحال فارغ البال تھی۔ خود غرضی کے باعث فریب کے جاسوس، سینہ زوری کے شیاطین اور ان کی ذریات، غارت تارات، لوٹ مار، خود پسندی، غرور حسد کے آنے سے ملک فراغ کا رنگ بدلا۔ احتیاج اور افلاس نے راج کرنے لگے۔ ملک فراغ کے باسی تدبیر و مشورہ کے پاس گئے، جنہوں نے محنت پسند خردمند سے ملنے کا مشورہ دیا۔ اس نے تحمل کی سربراہی میں سخت محنت کرا کے دنیا کا رنگ بدل دیا اور سلطان محنت پسند کا لقب پایا۔ اور اس نچلی لائن پر لکھا جائے گا کہ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصہ سے لی گئی ہے۔ تشریح ہے، ملک فراغ میں بادشاہ خسرو آرام تھا، رعیت خوشحال تھی۔ دھوکہ، لوٹ مار اور دیگر برائیوں کے آنے سے پہلے تو تونگر اب اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کرنے لگے، پہلے کے تونگر، اور ہمسایوں کی خوشحالی سے جلنے لگے، اور اسی کو بدنیتی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ محتاجی اور غربت نے بزرگوں کا لباس زیب تن کیا اور کسی نیک بزرگ درویش کا کامل ولی الہی کی اولاد کے روپ میں آ گئیں اور نیز ملک فراغ میں داخل ہو گئیں۔ ملک فراغ کا رنگ بدلا۔ خسرو آرام کے دور میں عالم کا رنگ کچھ اور تھا۔ لوگوں کی اپنی غلطیوں کے باعث ناداری نے ڈیرے ڈال دیے، اور یہ نئی چیز تھی جو لوگوں کو بظاہر اچھی لگی اور ان کی زندگی حصہ بن گئی۔ اس کے روپ بدل کر آنے پر غالب نے کہا تھا، کیا خوب کہا ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے۔ خسرو آرام کی قلبی محبت چھوڑ کر ناداری کی طرف رجوع کر لیا۔ فطرت انسانی میں جو منفی قوتیں کار فرما ہیں، ان میں ایک لالچ بھی ہے۔ ملک فراغ کے لوگوں نے لالچ میں آ کر خسرو آرام کی اطاعت کو خیر بات کہا۔ اس کی محبت میں پہلے کمی واقع ہوئی اور بعد ازاں یہ جذبہ دم توڑ گیا۔ حالانکہ اس نیک مزاج بادشاہ نے لوگوں کو بہت ہی آسودہ رکھا ہوا تھا، مگر انسان اس فریب میں مبتلا ہو گیا کہ بظاہر نورانی روپ میں آنے والی مفلسی انہیں مزید خوشیاں، سہولیات اور ترقی دے گی۔ اس لیے سب لوگ اپنے فرشتہ سیرت بادشاہ کو چھوڑ کر محتاجی سے مربوط ہو گئے۔ بقول شاعر، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ چنانچہ ملک فراغ کے سب باسی احتیاج و افلاس کے مرید ہو گئے اور ان پر اعتقاد جما لیا۔ نیز ہر شخص اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ ملک فراغ میں جو خوشحالی کے بعد گرم و تیز خوشبو کے مہکنے سے تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ لوگ خسرو آرام کو چھوڑ گئے، احتیاج و افلاس کی بیعت کر لی اور ان سے قلبی محبت کرنے لگے۔ نتیجہ بڑا بھیانک نکلا کہ حکومت بدل گئی۔ خسرو آرام کو عوامی اعتماد حاصل نہ رہا، احتیاج اور افلاس ملک پر راج کرنے لگے۔ ایک اور بڑا اثر مرتب ہوا۔ پہلے لوگ خوشحال تھے، طبیعتیں خوشی سے معمور، میم عین کے ساتھ لکھا جائے گا، معمور تھیں۔ لوگوں کے پاس ساز و سامان زندگی کم یا زیادہ جتنا تھا وہ اپنے آپ کو تونگر کہتے تھے، مگر اب ہر آدمی اپنے آپ کو محتاج، ذلیل یعنی ضرورت مند سمجھ رہا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زاویہ فکر بدلا۔
اقدار شکست و ریخت کا شکار ہو گئیں۔ لوگ اس شعر کی مجسم تصویر نظر آنے لگے، ہم طالب شہرت ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ مقام افسوس ہے کہ اس منحوس کے آنے سے ملک کے فراغ کا رنگ بدلا، قسم قسم کی ضروریات نے لوگوں کو گھیر لیا، سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ملک کے فراغ سے خوشی و خوشحالی کا دور جاتا رہا۔ پہلے لوگوں کو اپنی ضروریات کا احساس نہ ہوتا تھا، اب انہیں قسم قسم کی ضروریات نے آن گھیرا۔ مثلا پہلے جسمانی قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی، بیماریاں موجود نہ تھیں، پھر لوگ بیمار ہو کر دوا علاج کی ضرورت محسوس کرنے لگے، کھانے پینے کی اشیاء کثرت سے میسر تھیں، اب کہات سالی نے ڈیرے ڈال دیے۔ کہاں موسم بہار کی لطافت اور رنگینی اور اب 4 موسم سرما، بہار، خزاں، گرما، یہ سب موسمی تغیرات کے مطابق مزاج اور ضروریات بھی بدلنے لگیں۔ زمین بانجھ ہو گئی، اس میں فصلیں اگنے کا عمل انتہائی محدود ہو گیا، باغات ویران ہو گئے، پہلے ان سے رنگا رنگ رسیلے میوے ملتے تھے مگر اب ان کی پیداوار میں انتہائی کمی واقع ہو گئی۔ کیسا حسین دور تھا کہ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین پر چن دیتی، وہ دور ختم ہوا اور پتوں والی سبزیاں اور موٹی قسم کے نباتات کھا کر ملک کے فراغ کے باعث گزارا کرنے لگے۔ مذہبی حوالے سے ابتدائے آفرینش کے زمانے کو ہندو مت میں ست یگ، عیسائیت میں سنہری دور گولڈن پیریڈ، اسلام کے مطابق باغ عدن کہا جاتا ہے۔ ہندو مت کے مطابق انسان نے آغاز میں 7 خوشحالی کے ابتدائی دور دیکھے۔ عیسائیت کے پیروکاروں کے نزدیک یہ تصور ہے کہ انسان نے آغاز میں سنہری دور میں زندگی گزاری۔ اسلامی تصور کے مطابق آدم علیہ السلام خلق ہوئے تو جنت میں قیام پذیر ہوئے، اللہ نے انہیں شجر ممنوعہ سے استفادہ کرنے سے روکا، مگر آپ اس کام سے نہ رکے تو آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور یہاں یہی بات واضح کی گئی ہے کہ انسان جنت میں تمام نعمتوں سے مالا مال تھا مگر اپنی غلطی کے نتیجے میں زمین پر آ گیا، اس میں خود غرضی پیدا ہوئی اور اسے جنت کے برعکس سب کچھ ہاتھوں سے کرنا پڑا۔ علم معاشیات کے مطابق انسان غیر ملکیتی دور سے ملکیتی دور میں داخل ہوا تو بڑے بحرانوں نے جنم لیا۔ اخلاقی اعتبار سے انسان پہلے قناعت پسند اور صاحب اثار تھا، اس کی خوابیدہ منفی خصلتیں بیدار ہوئیں، حریص اور خود غرض بن گیا، جس کے بعد انسانی زندگی مسائل سے دوچار ہو گئی۔ اس تمثیل میں آرام و سکون کے دور سے محنت کشی کے زمانے تک انسانی زندگی کے احوال و تغیرات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ انگریز مصنف جانسن کی تحریر این الیگوریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر سے اخذ و ترجمہ اس مضمون مصنف تمثیلی انداز میں انسانی خصائل و کیفیات کو متحرک انسانی کرداروں کی شکل میں پیش کیا ہے۔ طرز تحریر مکفّہ ہے، کردار اسم با مسمى، صنعت تجسیم پرسونیفیکیشن نے تحریر کو